زندگی انسان کا ایک بہت ہی اہم شعبہ جس کی تاثیر ہر شے سے زیادہ ہے انسان کی زندگی پر، اور سب سے زیادہ الجھا ہوا شعبہ، سب سے زیادہ انسانی زندگی کو متاثر کرنے والا شعبہ اور انسانی زندگی کے باقی موضوعات پر اثر انداز ہونے والا شعبہ انسان کی جنسی زندگی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خلقت میں یہ قابلیت، صلاحیت اور قوت رکھی ہے، جس طرح اور گوناگون انسان کے اندر غرائز رکھے ہیں، ان غرائز میں سے ایک غریزہ جنسی ہے۔ یہ چونکہ موضوع زیادہ ڈسکس نہیں ہوتا، اس پر گفتگو نہیں ہوتی، اس پہ رہنمائی نہیں ہوتی، اس کے متعلق ہدایت قرآن نے کی ہے، رسول اللہ نے کی ہے اور ائمہ اہل البیت نے کی ہے، لیکن وہیں رک گئی ہے اور آگے اس کی تفسیر، تبیین، تشریح وہ رک گئی ہے، چونکہ معیوب اور شرمناک بات قرار دی گئی ہے، لیکن خود عمل نہیں رکا۔ جنسی بہرہ روی، جنسی آوارگی، جنسی بے نظمی اور جنسی زندگی کے تباہ کن اثرات وہ تسلسل کے ساتھ جاری ہیں ہر طبقے کے اندر، خواہ وہ مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، مذہبی لوگ ہوں، غیر مذہبی لوگ ہوں، عورتیں ہوں، مرد ہوں۔ یہ ایک انسان کی زندگی کا فطری طبیعی شعبہ ہے، دیگر شعبہ جات کی طرح، جسے قرآن نے اس کے لیے ہدایت بھی مقرر فرمائی ہے اور حفاظت بھی اس کی مقرر فرمائی ہے۔ سورہ مبارکہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شعبے کے لیے تقوی کا حکم دیا ہے کہ یہاں پر حفاظتی تدبیر حتماً لاگو کرو اور لازم ہے، تاکہ یہ شعبہ تمہاری باقی زندگی کو بھی غیر محفوظ بنا دیتا ہے۔ یہ ایسا شعبہ ہے جو پوری حیات انسانی پر غالب آ جاتا ہے اور اسے سست کر دیتا ہے، متزلزل کر دیتا ہے، بے نظم کر دیتا ہے۔ متعدد آیات ہیں قرآن کریم کی اس بارے میں، لیکن جو بات ہماری جس موضوع پہ چل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں تقوی کا حکم دیا ہے، فرمان جہاں پر دیا ہے، اور اس فرمان کے مطابق امر ہے، اور یہ امر وجوب کی دلیل ہے، یعنی واجب ہے یہ حفاظت، یہ اہتمام۔ لیکن ہم اپنے نظام فقہی میں دیکھیں تو اتقو کا وجوب ہمیں کہیں نظر نہیں آتا، توضیح المسائل میں باب تقوی کہیں بھی نہیں ہے۔ طہارت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، سب کچھ ہے، تقوی نہیں ہے، فقہ کا موضوع ہی نہیں ہے، جبکہ سب سے زیادہ تکرار ہونے والا امر و حکم اتقو ہے، یا اس کے مشابہ دیگر الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، فرمان دیا ہے کہ آپ حفاظت کرو، تقوی اختیار کرو۔ لیکن اس کو قابل اعتنا نہیں سمجھا گیا کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے، قافیہ ملانے کے لیے قرآن آخر میں تقوی کا حکم دے دیتا ہے، اصل موضوع کوئی اور ہوتا ہے، اس کی تکمیل کے لیے آگے قافیہ کی صورت میں اتقو کہہ دیا جاتا ہے۔ تقوی کا فرمان سب سے زیادہ تکرار ہوا ہے، اقیم الصلاۃ کم تکرار ہوا ہے، آتوا الزکوٰۃ کم تکرار ہوا ہے، اسی طرح دیگر اوامر اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سراسر قرآن میں مسلسل چل رہا ہے، اتقو، تقوی اختیار کرو، حکم ہے اور واجب ہے۔ اور خصوصاً قرآن کریم نے اس وجوب و حکم کو تطبیقی صورت میں، میدانی زمینی صورت میں حکم دیا ہے، یعنی شعبے کی نشاندہی کی ہے، حفاظت کہاں کرو۔ یعنی یوں سمجھیں کہ آپ کا گھر ہے اور گھر کے مختلف حصے ہیں اور بعض حصے غیر محفوظ ہیں، وہاں سے چور، ڈکیت، باقی لوگ رخ نہ کر سکتے ہیں آپ کے گھر میں، تو آپ وہاں پر حفاظتی بندوبست کرتے ہیں۔
چار دیواری پر کرتے ہیں، دروازے پہ کرتے ہیں، اور کوئی کمزور شعبہ آپ کے گھر کا ہے تو وہاں حفاظتی بندوبست کرتے ہیں آپ. اسی طرح دکان ہے آپ کی، کاروبار ہے آپ کا، یا کوئی ادارہ ہے، اسکول ہے، مدرسہ ہے، کالج ہے، تو جہاں پر بھی انسان تشخیص دیتا ہے کہ یہاں سے واردات ہو سکتی ہے، نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، حملہ ہو سکتا ہے، تو اسی جگہ حفاظت کا زیادہ انتظام کیا جاتا ہے. قرآن کریم نے اس طرح انسانی زندگی کے حساس شعبے مشخص کیے کہ یہاں سے انسان زد میں آ سکتا ہے، اور وہاں پر حفاظتی بندوبست کا حکم دیا ہے، جیسے پہلے سابقہ ابحاث میں اس کی طرف اشارہ گزرا ہے. لیکن حساسیت کے لحاظ سے سب سے زیادہ حساس شعبہ زندگی انسان کی جنسی زندگی ہے. میں نے اشارہ کیا تھا کہ یہ علمی طور پر، فقہی شرعی طور پر بھی یہ باتیں زیادہ نہیں کی جاتی، جتنی قرآن نے کی ہے اتنی نہیں کی جاتی، نہ اتنی اہمیت دی جاتی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں قرآنی اصطلاحات سے بھی صحیح واقفیت نہیں ہے، شرعی اور علمی اصطلاحات کسی زندگی کے شعبے کے بارے میں معلوم نہیں ہے. اس کے لیے جو لفظ پاکستانیوں کے لیے مانوس لفظ ہے، جسے استعمال کرتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، سیکس جس کو کہتے ہیں، انسان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ، ایک بڑا شعبہ جسے آپ سیکس کہتے ہیں، یعنی جنسی رجحان، جنسی تمایل، جنسی ڈیزائر، جنسی خواہش ہر انسان کے اندر ہے، اور پیدائشی طور پر نہیں ہوتی، بلوغ کے بعد انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اور پھر بڑھتی جاتی ہے، پرورش پاتی ہے اور طاقتور ہو جاتی ہے یہ خواہش انسان کے اندر، اور انسان کے ظاہر اور باطن سب پر اثر انداز ہوتی ہے. ہم نے اسے ایک حد میں رکھا ہوا ہے کہ یہ عملی طور پر بے شک موجود ہو اور اس کے اثرات انسان کی زندگی پر پڑ رہے ہوں، لیکن اسے ڈسپلن دینا، اسے نظم دینا، اس کی ہدایت کرنا، اس کو جہت دینا، وہ جو قرآن نے کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں، اسے شرمناک سمجھتے ہیں. لہٰذا آپ جتنی مذہبی ہدایات تبلیغ ہوتی ہے اس میں اس موضوع پر کوئی تبلیغ یا کوئی رہنمائی نہیں ہوتی. جب شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے انقلاب سے پہلے یہ موضوع ڈسکس کیا اور تبلیغ کی اور اس پہ گفتگو کی، تو تمام علماء نے شور مچایا کہ یہ حدیں پار کر رہے ہیں، ریڈ لائنز پار کر رہے ہیں. انہوں نے کتاب بھی لکھی، باقی علماء نے پھر ان کی دیکھا دیکھی لکھی، جنسی مسائل اور ان کا حل. یہ جنسی مسائل البتہ بہت ضمنی طور پر یہ بات کی جاتی ہے. تاثیر کے لحاظ سے دیکھیں سب سے زیادہ طاقتور شعبہ انسان کی زندگی کا یہ ہے، اور سب کچھ اس کے ذیل میں آتا ہے. اس کی اتنی تاثیر ہے کہ ایک معروف مغربی دانشور، معروف البتہ شاید پاکستان میں نہ ہو، نام یونیورسٹی والوں نے یا اہل تحقیق نے پڑھا سنا ہوا ہو، اس کا نام زگمنڈ فرائیڈ. یہ وہ شخص ہے جس نے اس موضوع پر باقی تمام لوگوں سے زیادہ تحقیق کی اور اسے زیادہ کھول کے بیان کیا، اور اس کے اثرات انسان کی زندگی میں کہاں کہاں تک پہنچتے ہیں. البتہ جیسا بعض علماء اساتید نے اس کے نظریے کو نقد کیا ہے، اس میں نشاندہی کی ہے کہ افراط کا شکار ہو گیا ہے، یعنی جو مسائل اس نے نشاندہی کیے ہیں اس میں حد سے آگے گزر گیا ہے، بہت زیادہ مبالغہ کر دیا ہے اس نے. اگرچہ یہ قوت، یہ طاقت انسان کے اندر بہت ہی حساس قوت و طاقت ہے، اور اس کی ایک حکمت ہے. ایک پاکستان سے باہر تبلیغ کے ایام میں جب جوانی کا دور تھا، جاتا تھا میں، تو ایک ملک میں، علاقے میں گیا تو میں نے وہاں کے مومنین سے پوچھا، اکثر کرتا تھا یہی کام، وہاں جا کے
خود لوگوں سے ایک سروے کرتا تھا، پوچھتا تھا کہ یہاں آپ لوگ کس چیز کی زیادہ ضرورت محسوس کرتے ہیں، یہاں الجھن کیا ہے، اعتقادی، ذہنی، اخلاقی، معاشرتی، کس مسئلے میں زیادہ آپ لوگ الجھے ہوئے ہیں، تاکہ میں اسی کا رائے حل بیان کروں اور اسی کے متعلق گفتگو کروں۔ تو وہاں زیادہ تر لوگوں نے یہی بتایا کہ ہمارے بچے، ہمارے جوان اور سارے یہ جنسی بہرہ روی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ماحول ایسا ہے، غیر مسلم ملک ہے اور اس میں ہم مسلمان ہیں، ہم شیعہ رہتے ہیں، تو ہمارے بچے اس ماحول میں ضم ہو رہے ہیں، گم ہو رہے ہیں اور جنسی بہرہ روی کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو اس بارے میں آپ رہنمائی کریں۔ تو میں اسی موضوع کو انتخاب کیا۔ وہاں کے جو انہی بچوں کے بزرگان تھے، ان میں سے چند ایک نے کہا کہ بالکل ایسا نہیں ہے، یہاں بڑے متقی پارسا بچے رہتے ہیں اور یہ کسی نے غلط آپ کو رہنمائی کر دی ہے۔ تو میں نے کہا اب شروع ہو گیا ہے، اس کو تکمیل ہونے دیں۔ اس موضوع کو موجود ہے، وہ ریکارڈنگ اس کی نیٹ پہ موجود ہے، اس کو سن بھی سکتے ہیں آپ۔ جوانی کے دور کی بات ہے وہ۔ جس شخص نے، مومن نے اعتراض کیا تھا کہ یہ موضوع غیر ضروری ہے اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شرم والی بات ہے یہ، تو انہی کے 2 جوان بچے تھے۔ ہم نے کارگاہ کی ان بچوں کی، ایک ساحل پہ جا کے ایک دن کے لیے بچوں کو لے گئے وہاں کارگاہ کے لیے۔ تو اس کارگاہ میں انہی 2 بچوں نے وقت مانگا کہ ہمیں علیحدگی میں آپ ٹائم دیں، خلوت میں ہم کچھ خاص سوال آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے ٹائم دے دیا۔ وہ بچے آئے، انگلش اردو مکس بولتے تھے، اتنی کہ سمجھ آ جاتی تھی۔ تو انہوں نے اپنی یہی مشکل سمجھائی، کہا کہ آپ ہمارے گھر میں آئے ہیں، ہمارے والد صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور دونوں جوان بچے تھے کہ یہ نماز تہجد پڑھتے ہیں، یہ دونوں بچے جوان ہیں اور بالکل نامحرم کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم گھر میں ایسی ہی ایکٹنگ کرتے ہیں، یہ ہماری اداکاری ہے والدین کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے۔ حقیقت میں آپ نے جو دروس میں چند باتیں بتائی ہیں کہ یہ تباہی کی طرف ایک قدم ہے، جنسی بہرہ روی، تو ہم تباہی کی طرف چلے گئے ہیں، بہت آگے چلے گئے ہیں۔ نہ ہمیں کوئی رہنمائی ملتی ہے، نہ ہمیں کوئی ہدایت ملتی ہے، نہ گھر میں ایسا ماحول ہے۔ ہم یہ، اور بظاہر ہم اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں کہ والدین کو ہم متقی پارسا نظر آتے ہیں، ہم ہر طرح سے آلودہ ہو چکے ہیں۔ تو آپ نے چونکہ بات کھل کے کی ہے تو ہمیں لگا ہے کہ آپ سے رہنمائی حاصل کریں کہ اب ہم کیسے نکلیں، اس گندگی سے کیسے نکلیں جہاں تک ہم چلے جا چکے ہیں۔ بہرکیف یہ ایک فطری چیز ہے، انسان کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت، طاقت رکھی ہے۔ جنسی قوت عورت مرد دونوں کے اندر ہے، بلوغ کے بعد پیدا ہوتی ہے، پھر بڑھتی جاتی ہے، جیسا اس کو ماحول ملتا ہے مشتعل ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس کی جہت نہ ہو، اس کی رہنمائی نہ ہو، تو یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اسی ماحول میں حفاظت کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ تقویٰ و حفاظت اس شعبے میں ضروری ہے۔ یعنی جہاں سے خطرہ زیادہ ہے، جہاں سے ہلاکت کا احتمال زیادہ ہے، حفاظت کا بندوبست بھی وہیں پہ زیادہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو مین گیٹ سے زیادہ احتمال ہے خطرے کا، حملے کا، تو مین گیٹ پہ زیادہ حفاظتی بندوبست کریں۔ اگر آپ کو کسی پشت کی دیوار سے خطرہ ہے تو آپ اس دیوار پہ زیادہ حفاظتی بندوبست کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ظاہر تخلیق انسان اللہ کی تخلیق ہے، اور اللہ نے یہ سب کچھ انسان کے اندر رکھا ہے۔ اور میں چھوٹا جب طالب علم نہیں تھا، اسکول پڑھتا تھا، تو اس وقت یہ حکم فقہی سنا ہوا تھا شیعہ سنی مشترکہ کہ غنا حرام ہے، گانا گانا، سر لگانا یہ حرام ہے، مذہبی سر لگائیں یا غیر مذہبی سر لگائیں یہ حرام ہے۔ اب ظاہر ایسا ہی ہے حکم، لیکن ایک سوال اسی وقت میرے ذہن میں تھا کہ اگر یہ اچھی آواز حرام ہے تو اللہ نے دی کیوں ہے؟ یہ اس طرح کی تخلیق تو اللہ کی ہے، یہ تو ایسی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں جو حرام ہیں،
سر لگانا ہی حرام ہے، ترنم حرام ہے، تو ایسی خوبصورت آوازیں کیوں دی ہیں اللہ نے؟ سب کو آوازیں دیتے صوت الحمیر کی طرح، جس میں کوئی سر نہ ہو، کوئی کرختگی ہو ساری، اور ان کو کہتے یہ تقوی والی آوازیں ہیں ساری. یہ کیوں دیے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو چیز اللہ نے فطرت میں رکھی ہے انسان کے، وہ عبث ہو، بیکار ہو، اور وہ مطلقہ ممنوع ہو، لیکن اللہ نے رکھ دی ہے، خلقت میں رکھ دی ہے. نہ، ایسا کوئی چیز نہیں ہے انسان کے وجود کے اندر. جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق میں جو کچھ رکھا ہے، آزار رکھے ہیں، قوتیں رکھی ہیں، صلاحیتیں رکھی ہیں، قابلیتیں رکھی ہیں، یہ سب انسانی ضرورت ہیں. انسان کی جسمانی ضرورتیں، انسان کی روحانی ضرورتیں، انسان کی فردی ضرورتیں، انسان کی اجتماعی ضرورت ہیں. یہ چیزیں مانوی اور اخروی ضرورت ہیں یہ انسان کی. عبث نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، فالتو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے وجود کے اندر کوئی ایسا فالتو نہیں رکھا ہے. یہی طاقتیں اور صلاحیتیں جن کی وجہ سے انسان بے راہ روی کا شکار ہوتا ہے، آوارگی کا شکار ہوتا ہے، بے نظمی کی طرف چلا جاتا ہے، فسق و فجور کرتا ہے، یہ ان کا استعمال اس جہت میں غلط ہے. ان کا وجود غلط نہیں ہے، ان کا وجود ایک حکمت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. باہر کے وہی گفتگو جو اس تبلیغی دورے میں کی تھی، وہاں پر ایک مومن تھے، انگلینڈ سے آئے ہوئے تھے. یہ تبلیغ کسی اور ملک میں ہو رہی تھی، وہ انگلینڈ سے آئے ہوئے تھے اپنے خاندان کو ملنے کے لیے، تو انہیں واپس جانا تھا. تو موضوع جب شروع ہوا تو انہوں نے ٹکٹ کینسل کروا دی اور آخر تک رہے گفتگو میں. کوئی 10 روزہ گفتگو تھی. آخری دن انہوں نے شکوہ کیا کہ میں نے جس خاطر ٹکٹ کینسل کی تھی وہ تو بات کی نہیں آپ نے. تو میں نے کہا آپ نے پہلے دن بتانا تھا مجھے کہ میں ٹکٹ کینسل کروا رہا ہوں اور کس لیے کروا رہا ہوں، تاکہ میں خیال رکھتا اس کا. یا باہر کے وہ کچھ اپنے ذہن میں کچھ تصور کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اس میں ہمیں کوئی جواز ممکن ہے مل جائے، جو کچھ ہم سوچتے ہیں یا کرتے ہیں اس چیز کا جواز مل جائے. آخر میں انہوں نے کہہ دیا کہ میں یہ سوچ کر بیٹھا ہوا تھا. اس میں حکمت بیان کی، فلسفہ بیان کیا کہ یہ قوت اللہ نے جنسی قوت انسان میں کیوں رکھی ہے، اور اس کے اندر لذت سب سے زیادہ قوی ترین لذت انسان کی یہی ہے. باقی لذتیں اس کے مقابلے میں چھوٹی ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں. یہ سب سے بڑی لذت ہے، لذت نکاح یا جنسی لذت. اس قدر شدید شدت کے ساتھ اس میں لذت و التزاز رکھا ہے اور اس کو قوت عطا کی ہے. اور کیوں کی ہے؟ یہ دوسری صلاحیتوں کی طرح معتدل اور کمزور یا ضعیف بھی بنائی جا سکتی تھی، جیسے جانوروں میں ہے. جانوروں میں جنسی قوت ہے، بہت ہی کمزور ہے. آپ دیکھیں سال میں ایک دفعہ جانور کے اندر یہ ابھرتی ہے صلاحیت، اور ایک ہی دفعہ کی تسکین سے سال بھر اس کے لیے آسانی ہوتی ہے، پھر ضرورت نہیں ہوتی ان کو. لیکن انسان ہر روز اس کے اندر یہ طاقت موجود ہے، قوت موجود ہے، خواہش موجود ہے. تو انسان میں یہ اتنی طاقتور کیوں بنائی ہے؟ یہ سب باتیں اس باس کے اندر تھیں. یہاں نہیں کرنی ہم نے یہ باتیں. یہاں حفاظتی تدبیر اس میدان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے. سورہ مبارکہ ہود میں آیا 77 میں 78 میں ہے، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، جب ہمارے بھیجے ہوئے رسول فرستادگان جب لوط کی طرف گئے، سیئ بہم، گھبرا گئے. لوط مہمان دیکھ کر، اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے رسول دیکھ کر بہت سخت گھبرا گئے، سٹپٹا گئے. وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور اپنے آپ کو بے بس پایا مہمانوں کی آمد پر. جیسے کبھی کبھار آپ کے پاس مہمان آتے ہیں، آپ کے
جیب میں پیسے نہیں ہوتے کھانا کھلانے کے لیے اور آپ گھبرا جاتے ہیں کہ اب مہمان کا کیا کروں. تو حضرت لوط بھی گھبرا گئے، لیکن نہ اس وجہ سے کہ پیسے نہیں ہیں، کھانا کہاں سے مہمانوں کو کھلائیں گے. وہ انتظام اہتمام تھا. اس وقت کی معاشرتی صورتحال دیکھ کر اپنے مہمانوں کی بابت لوط گھبرا گئے. سیء بہم اور وذاق بہم ذرعا، اور اپنے آپ کو بے بس، عاجز، لاچار پایا حضرت لوط نے مہمانوں کی آمد پر. وقال ھذا یوم عصیب، آج بہت سخت دن ہے میرے لیے، ایک بڑی آزمائش میں پڑ گیا ہوں آج کے دن کہ میرے اس معاشرے کی معاشرتی ماحول کے اندر میرے مہمان آ گئے ہیں. وجاء قومہ یہرعون الیہ، اور جو ہی قوم لوط کو پتہ چلا کہ لوط کے گھر میں مہمان آئے ہیں، کچھ مرد آئے ہیں، کچھ لڑکے آئے ہیں، اور قوم دوڑتی ہوئی آئی. یہرعون الیہ، جذبات کی حالت میں، شوق میں، شدت اشتیاق میں دوڑتے ہوئے آئے لوط کے پاس. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور یہ وہ قوم تھی جو پہلے بہت ہی برے کام انجام دیتے آ رہے تھے. قبل سے، پہلے سے، کانو یعملون، یعنی مسلسل ان کی روش تھی، وتیرہ تھا کہ وہ بہت برے کام انجام دے رہے تھے. اور وہ معروف ہیں، اس سورہ ہود میں بھی ہے، سورہ اعراف میں بھی ہے، متعدد مقامات پر قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے کہ قوم لوط کیا کرتے تھے. آپ کو بھی معلوم ہے، سب کو، باقی قرآن کی کوئی بات معلوم ہو نہ ہو، یہ بات سب کو پتہ ہے شیعہ سنی کو کہ قوم لوط کیا کرتے تھے. قوم لوط ہم جنس باز تھے، ہومو سیکشول تھے، یعنی مرد مرد کے ساتھ جنس بازی کرتا تھا اور عورت عورت کے ساتھ. عورت مرد کو پسند نہیں کرتی تھی اور مرد عورتوں کو پسند نہیں کرتے تھے. ہم جنس بازی کی لت میں پوری قوم، پورا معاشرہ مبتلا تھا. ایسے میں مہمان آ گئے، اور خوبرو مہمان تھے، رسول تھے اللہ کی طرف سے فرستادہ بھیجے ہوئے. اور جیسا روایات میں، قرآن میں تو کہیں بھی نہیں ہے کہ یہ فرشتے تھے، لیکن قرآن کریم نے جو ان کی خصوصیات ذکر کی ہیں وہ ملائکہ والی ہی ہیں، لیکن صراحت نہیں ہے کہ یہ فرشتے تھے. خصوصیات ساری ملائکہ والی ہیں. جیسے پہلے یہ حضرت لوط کے پاس آنے سے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس گئے. حضرت ابراہیم نے ان کے لیے کھانا بنایا بہت اچھا، سجی، پورا بچھڑا بھون کے سجی بنا کے ان کو پیش کیا. تو یہ دیکھ کے ہنس پڑے، اور اس وقت انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ ہم تو کھانا نہیں کھاتے، ہم وہ نہیں ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، انسان نہیں ہیں ہم. تو اس قسم کی خصوصیات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انسان نہیں تھے، ملائکہ تھے، لیکن صراحت نہیں ہے قرآن کریم میں. روایات میں صراحت سے کہا گیا ہے کہ یہ ملائکہ تھے. قال یا قوم ہؤلاء بناتی، جب یہ لوگ اور یہ خوبرو جوانوں کی شکل میں آئے تھے یہ ملائکہ اللہ حضرت لوط کے پاس، پہلے حضرت ابراہیم سے ہو کے اجازت لے کے، اور پھر حضرت لوط کے آبادی میں آئے، قریہ میں آئے. اور لوط ان کو دیکھ کر گھبرا گئے کہ میری قوم ہم جنس باز ہے، یہ بے راہ روی کا شکار ہیں، یہ جنسی ایک طرح سے بیمار قوم ہے یہ، اور رکنے والے بھی نہیں ہیں، اور میرے پاس اس وقت یہ خوبرو جوان آئے ہیں. اس لیے گھبرا گئے حضرت لوط اور اپنے آپ کو بے بس پایا. اور عین اسی وقت قوم بھی آ گئی. بعد میں ہے قرآن کی آیات میں کہ جب انہی ملائکہ نے قوم لوط پر عذاب نازل کیا اور حضرت لوط کو نجات دی، تو لوط کی بیوی کو وہیں چھوڑ دیا پیچھے تباہ ہونے والوں میں. چونکہ حضرت لوط کی بیوی نے ہی لوگوں کو جا کر بتایا تھا کہ ہمارے گھر میں مہمان آئے ہیں، خوبرو جوان آئے ہیں، یہ بیوی نے میسج باہر بھیجا تھا. اس لیے لوگ دوڑتے ہوئے آئے جب انہیں خبر ملی. وہ اس جماعت کا حصہ بنی ہوئی تھی وہ. اور لوگ جب آئے حضرت لوط گھبرا گئے، اور انہوں نے قوم سے کہا
یا قومی اے میری قوم، ہاؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے، اور میرے مہمانوں کے ساتھ آپ چھیڑ چھاڑ نہ کرو، میرے مہمانوں پہ تجاوز نہ کرو، میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں۔ فاتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، ولا تخزونی فی ضیفی، اور مجھے میرے مہمانوں کے متعلق پریشان نہ کرو، مجھے مہمانوں کے بارے میں تنگ نہ کرو مجھے۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی رشید، رشد یافتہ، سمجھدار، فہم والا بندہ نہیں ہے تمہاری پوری قوم کے اندر، جو اس حقیقت کو سمجھ سکے جو قباحت تم کر رہے ہو اور اب میرے گھر پہ چڑھ دوڑے ہو تم۔ قالوا لقد علمت، ان لوگوں نے حضرت لوط سے کہا، قوم نے، کہ آپ اے لوط آپ بخوبی جانتے ہو، ما لنا فی بناتک من حق، ہماری کوئی خواہش بیٹیوں میں نہیں، آپ کی بیٹیوں میں ہماری کوئی رغبت و خواہش نہیں ہے، ہمارا کوئی ان کے لین دین ہی نہیں ہے عورتوں سے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور آپ بخوبی جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ، حضرت لوط نے اس وقت حسرت کی کہ اے کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہیں روک سکتا طاقت کے ذریعے سے، یا کوئی رکن شدید، کوئی مضبوط سہارا ہوتا جس کا میں سہارا لیتا اس دشوار وقت میں، اور اس قباحت سے اور شرمندگی سے میں بچ سکتا۔ قالوا یا لوط ان رسول ربک، اس وقت ملائکہ نے اپنا تعارف کروایا کہ لوط گھبراہیں نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ یہ آپ تک پہنچیں گے، نہ ہم تک پہنچیں گے، اور نہ کوئی اور ہم اسی لیے آئے ہیں کہ یہ معاشرہ اب اپنا نصاب فساد کا مکمل کر چکا ہے، اس کو ختم کرنے آئے ہیں، اس کو نابود کرنے آئے ہیں، مامور ہیں ہم، اس لیے گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب آپ تیاری کرو اس معاشرے سے باہر نکلنے کے لیے۔ علماء تفسیر نے خوبصورت باتیں کی ہیں، ہمیشہ کی طرح حاشیے میں، جہاں بھی قرآن کریم میں کوئی بنیادی مرکزی مضمون کسی آیت کا سورہ میں بیان ہوا ہے، اس کے حاشیے میں، اس کے ذیل میں، ضمن میں بہت سارے اور موضوعات قرآن کریم نے پیش کیے ہیں، اس اصلی موضوع کی تکمیل کے لیے، اصلی موضوع کو مکمل کرنے کے لیے انسان بحث جیسے ابھی ہم تقویٰ کی بحث کر رہے ہیں، اور تقویٰ کی بحث کے لیے بہت ساری مثالیں، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ ایک ملک میں تبلیغ کے لیے گیا تھا اور وہاں لوگوں سے یہ ایک ضمنی بات تھی، اصل موضوع تقویٰ کو وضاحت کرنے کے لیے، لیکن بعض لوگ وہ اسی ضمنی بات پہ ان کا ذہن سوئی اٹک جاتی ہے۔ میں یاد ہے مجھے کراچی میں ایک اسی طرح کی ضمنی بحث میں بلی کا ذکر آیا، بیچ میں بحث کچھ اور ہو رہی تھی، امامت کی بحث ہو رہی تھی، توحید کی ہو رہی تھی، اب مجھے یاد نہیں کیا موضوع تھا، ضمناً بیچ میں بلی کا ذکر آیا، اور پھر بعد میں سوال جواب کا جب سیشن ہوا تو سارے سوال بلی کے بارے میں تھے، اصل موضوع کے متعلق کوئی بات نہیں کی گئی تھی، سارے سوال بلی کے بارے میں تھے۔ اسی طرح مفسرین کا یہ مزاج ہے کہ ضمنی باتیں جو اصل موضوع کی پرورش کے لیے، اصل موضوع کی وضاحت کے لیے، اصل موضوع کی تکمیل کے لیے جو ضمنی باتیں کی جاتی ہیں ان میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، اصل موضوع ان ضمنی اور حاشیے کی باتوں میں چھپ جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، جیسا کہ یہاں پر ہے کہ ایک یہ کہ یہ جو رسول اللہ نے بھیجے یہ ملائکہ تھے تو یہ کیسے آئے، اور ملائکہ انسانی شکل میں متمثل کیسے ہوتے ہیں، یہ فراوان باتیں کی ہیں علماء نے، کہ صفحہ، اور بڑی علمی اور بڑی دقیق باتیں کی ہیں کہ ملائکہ کیسے آتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ اور دیگر، اگر شیعہ مفسر ہو تو وہ پھر اس کو ائمہ اہل البیت تک لے آتا ہے کہ یہ ملائکہ ائمہ اہل البیت پر بھی آتے ہیں، پھر ہر امام کے پاس ملائکہ کا آنا جانا،
پھر وہ ایک لمبی کتاب نہ ختم ہونے والی داستان شروع ہو جاتی ہے۔ اصل موضوع ملائکہ کا آنا نہیں تھا، اصل موضوع قرآن نے ایک بیمار جنسی سماج کی مثال پیش کی ہے کہ نبی موجود ہیں، حضرت ابراہیم موجود ہیں، حضرت لوط موجود ہیں، اور باقی ہدایت کے وسیلے ذریعے ائمہ اس وقت موجود ہیں۔ ان کی موجودگی میں ایک سماج، ایک معاشرہ اس بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضرت لوط، اب یہ ایک ضمنی بات ہے جس پر علماء نے زیادہ بحث کی ہے کہ حضرت لوط اور حضرت ابراہیم کا رشتہ آپس میں کیا تھا۔ قرآن نے نہیں ذکر کیا کہ یہ آپس میں رشتہ دار تھے نہیں تھے، لیکن تاریخوں میں ہے کہ یہ چچا بھتیجا تھے۔ حضرت ابراہیم چچا تھے اور ان کے بھائی کے بیٹے تھے حضرت لوط، دونوں نبی تھے۔ حضرت ابراہیم اولو العزم نبی، صاحب کتاب، اور لوط ان کے تابع نبی تھے، ان کے ذیلی نبی تھے جو ایک علاقے کے لیے انہوں نے مقرر فرمائے ہوئے تھے۔ یہی بابل کا علاقہ جو موجودہ اردن میں ہے، یہ کسی اور علاقے کے تھے، وہاں سے ہجرت کر کے پھر یہ اس علاقے میں آئے، اور یہ ماجرا بھی یہیں پہ پیش آیا جو موجودہ اردن کی پٹی ہے، فلسطین اور اردن کے درمیان، یہاں یہ وقوع ہوا اس ماجرا کا۔ یہاں کے رہنے والے لوگ جنسی بہرہ روی کا شکار ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس شعبہ زندگی کے نظم کے لیے، ہدایت کے لیے جو اہتمام کیا تھا، اس سے چھوڑ کر یہ اس طرف چلے گئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہوا تھا، منع کیا ہوا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا۔ جیسے اللہ نے ہمارے اندر ہمارا جسم کا نظام ایسے رکھا ہے کہ ہمارے جسم کو پرورش کے لیے غذا کی ضرورت ہے۔ غذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوراک میں رکھ دی ہے۔ خوراک جو ہم کھاتے ہیں، خوردن، قابل خوردن چیز خوراک ہے، اور اس کے اندر جو غذائیت ہے، قوت ہے، وہ غذا ہے۔ اور یہ خوراک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چیزوں میں رکھ دی ہے۔ کوئی خوراک غلے میں ہے، کچھ کھیتوں میں ہے، کچھ باغوں میں ہے، کچھ فلاں میں ہے، کچھ گوشت میں ہے، دودھ میں ہے۔ یہاں پر ہماری خوراک رکھی ہے ان کھیتوں کھلیانوں میں، باغات میں، فروٹ میں، اور خوراک میں ہماری غذا رکھی ہے۔ کیوں رکھی ہے؟ چونکہ ہمارے بدن کو پرورش کے لیے، بقا کے لیے، توانائی کے لیے غذا کی ضرورت ہے۔ تو ایک غذا کا وسیع انتظام کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس میں فرما دیا ہے کہ کون سی چیزیں تمہارے لیے غذا جائز ہیں، کون سی ناجائز ہیں، حرام کون سی ہیں، حلال کون سی ہیں، جائز کون سی ہیں، ناجائز کون سی ہیں۔ یہ پورا نظام بنا کے دیا ہے غذائیت کا، خوراک کا، اور خوراک کی تیاری کا، خوراک اگانے کا، خوراک حاصل کرنے کا پورا مکمل نظام بنایا ہے۔ ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ جو مرضی ہے کھا لینا، جو مرضی ہے چھوڑ دینا، پسند و ناپسند پہ نہیں چھوڑ دیا، بلکہ غذا بنائی اور اس میں لذت بھی رکھ لی۔ غذا کے اندر لذت ہے، جنسی لذت جتنی لذت نہیں ہے، لیکن پھر بھی لذت ہے کھانے کے اندر، خوراکوں کے اندر لذت ہے۔ لذت اس لیے ہے تاکہ غذائیت کو یقینی بنا دیا جائے۔ اگر لذت نہ ہو، صرف غذائیت ہوتی، تو پھر انسان دواؤں کی طرح انہیں پسند نہ کرتا۔ دواؤں میں غذائیت ہوتی ہے، لذت نہیں ہوتی، اس لیے عموماً لوگ دوائیں پسند نہیں کرتے۔ ان کی علاج معالجے کے لیے اس میں خاصیت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انشورنس کر دی ہے کہ جو چیزیں انسان کے لیے بنیادی ضرورتیں ہیں، انہیں لذت کے لفافے میں، لذت کے کور میں، لذت کی پیکنگ میں پیک کر کے ضرورتیں رکھی ہیں کہ اگر یہ نادان بھی ہو جائیں، نافہم بھی ہو جائیں، اور ضرورتیں نہ بھی ان کو پتہ ہوں، لذت کے لیے تناول کرتے رہیں یہ کام۔ لہٰذا لذت کے لیے انسان کوئی مفید چیز کھا لے تو وہ مفید چیز بدن کے اندر چلی جاتی ہے، اپنا اثر دکھاتی ہے۔ ہم نے اس کو لذت کے لیے کھایا تھا۔ اب جتنی پروٹین ہم کھاتے ہیں لذت کے لیے کھاتے ہیں۔ اگر گوشت ابلا ہوا آپ کے سامنے رکھ دیں، کوئی بھی نہیں کھاتا اس کو۔ اور اس طرح کی غذائیت والی چیزیں اگر سادہ طریقے سے پکی ہوئی ہوں، مسالے مرچیں اور لذیذ نہ بنائیں، کوئی بھی نہیں کھاتا اس کو۔ لذت کی خاطر کھاتے ہیں ہم، لیکن ہے
یہ لذت گارنٹی ہے اس لیے کہ ضرورت انسان تک پہنچ جائے. جنسی لذت بھی اسی لیے ہے. لذت اس لیے ہے کہ وہ ضرورت کا کام، وہ ضرورت کا عمل انجام پا جائے. ضرورت جس چیز کی ہے، نوع انسانی کو جس کی ضرورت ہے، انسانی انفرادی زندگی میں جس کی ضرورت ہے، سماجی زندگی میں جس کی ضرورت ہے، وہ کام حتماً ہو. لیکن اس کو نظم دیا ہے، ڈسپلن دیا ہے، نظام بنایا ہے. اور جیسے کھانے کا نظام کھیتوں تک پھیلا ہوا ہے، اسی طرح جنسی ضرورت کا نظام بھی پورے سماج میں پھیلا ہوا ہے. یہ پورے سماج کا ایک نظام ایک عمل کو انجام دینے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے. اور وہ بڑا خوبصورت نظام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کی جنسی ضرورت کے لیے مقرر فرمایا. کاش یہ کھولتے علماء اس قرآنی نظام کو، اس ڈسپلن کو، سماجی اس عمل کو، اور اتنی بیرا روی نہ ہوتی. اس وقت ایک گاؤں تھا جو اس بیماری میں مبتلا تھا، جس گاؤں میں حضرت لوط معمور تھے، جس کو تاریخ میں کہا گیا ہے کہ یہ سدوم کے نام سے قریہ تھا. اردن کے مضافات میں سدوم گاؤں میں یہ بیرا روی تھی. تھوڑے سے فاصلے پر حضرت ابراہیم تھے. حضرت ابراہیم جس بستی میں تھے وہاں یہ بیماری نہیں تھی. دائیں بائیں کے گاؤں میں یا شہر آبادیوں میں یہ بیماری نہیں تھی. لوط کا گاؤں، جس میں لوط وہاں اس گاؤں کے نہیں تھے، نہ پیدائش وہاں کی تھی، تبلیغ کے لیے، ہدایت کے لیے، ماموریت کے لیے اللہ کے حکم پر وہاں گئے تھے، لوگوں کو رہنمائی کرنے کے لیے. لیکن ایک بہت بڑی مشکل جا کر دیکھی اس سماج کے اندر، اور اس کو سمجھانے کے لیے کوششیں کرتے رہے، تاکہ کہ یہ سماجی برائی اس نے رخ حضرت لوط کے گھر کا کر لیا، اور انہوں نے حضرت لوط کا محاصرہ کر لیا اور حضرت لوط کے مہمانوں پہ بری نگاہ ڈالی انہوں نے. خوب یہ قرآن کریم کا وہ موضوع ہے جو قرآن نے خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اس میں تقوی کا حکم دیا. اتقوا اللہ، آپ تقوی اختیار کرو. اور سب سے زیادہ قوی تقوی یہیں پہ چاہیے. حفاظتی نظام، سپر ڈال جو انسان کو اس طاقتور ترین لہر سے بچا سکے، محفوظ کر سکے. اس بارے میں تمام روئے زمین پر آج موجود جتنے انسان ہیں، سب کے سب یہ اپنے ذات کے اندر یہ چیز رکھتے ہیں، یہ احساس رکھتے ہیں، چونکہ فطری ہے. عورت مرد سب کے اندر ہے، اور مذہبی غیر مذہبی سب کے اندر ہے، اور سب نے اس کی تسکین کا راستہ نکالا ہوا ہے. اور جو بھی راستہ انہوں نے نکالا ہوا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام سے ہٹ کر ہے، جس کے نتیجے میں یہ تعمیری طاقت، یہ بڑی تعمیری طاقت ہے انسان کے اندر، جنسی طاقت، لیکن الہی نظام کے تحت نہ ہونے کی وجہ سے یہ اس نے انسانوں کو مجرم بنا دیا ہے. مجرمین بن گئے ہیں نظم اور ڈسپلن اور ہدایت نہ لینے کی وجہ سے. جیسے موبائل لے لیں لیکن موبائل کا ادب نہ لیں، موبائل کا طریقہ نہ لیں. بندوق لے لیں، اسلحہ لے لیں، لیکن اس کے آداب اور اس کے قواعد اور اس کے ضوابط نہ لیں. آپ کوئی اچھی چیز آپ لے لیں، اور اسے گاڑی لے لیں آپ، لیکن گاڑی چلانے کے آداب نہ آپ کو پتہ ہوں، یہی گاڑی اپنے آپ کے لیے اور دوسروں کے لیے تباہی کا باعث بنتی ہے اور جرم کا ذریعہ بن جاتی ہے. جن ہتھیاروں سے، جن اوزار سے آج لوگ جرم کرتے ہیں، یہ جرم کے لیے نہیں بنائے گئے تھے، یہ انسان کی ضرورت کے لیے تھے. لیکن الہی نظام میں وہ ہتھیار یا وہ وسائل نہیں استعمال کیے گئے، اور یہی وسائل ضرورت، یہ وسائل تعمیری، یہ جرم کا ذریعہ بن گئے ہیں. ابھی مثلا اسی کے ذریعے سے مالیاتی جرم ہوتا ہے. کمپیوٹر آپ دیکھ لیں، کمپیوٹر ایک بہت اہم ترین دریافت ہے انسان کی. اللہ کا قانون تھا، طبیعت کے اندر موجود تھا، انہی حقائق یہ موجود تھے، لیکن انسان نے، اس نسل نے کشف کر لیے، اور کتنے بڑے جرائم کا یہ ذریعہ بن رہا ہے. اس وقت بڑے بڑے مجرمین، ٹرمپ جیسے، نیتن یاہو جیسے مجرم ان وسائل سے جرم کر رہے ہیں.
اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر جو کچھ رکھا ہے یہ ضرورت ہے انسان کی بقا کے لیے، انسان کی نو کے لیے، انسانی سماج کے لیے یہ ضرورتیں ہیں، لیکن ساتھ اللہ نے نظام بھی رکھا ہے. جیسے ہاضمہ معدہ رکھا ہے تو معدہ بھرنے کا وسائل بھی رکھے ہیں، نظام بھی رکھا ہے. تو وہ مکمل نظام سمیت اگر لیں ہم تو یہی نظام ہمارے لیے، سماج کے لیے ایک بڑی نعمت شمار ہوتا ہے. اگر ہم معدہ آ جائے اور خوراکیں آ جائیں لیکن نظام نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو یہی خوراک اور یہ وسائل جو ہماری بقا کے لیے یہ جرم کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اس وقت جنسیت، سیکس جرم کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور بدترین ذریعہ ہے. ایک گاؤں لوط کے زمانے میں اس میں مبتلا تھا، آج پوری زمین اس میں مبتلا ہو گئی ہے، گھر گھر کے اندر ہو گیا ہے، اور باقاعدہ اس نے ایک قانونی شکل اختیار کر لی ہے. انسان کا بنیادی حق قرار دیا گیا ہے ہم جنس بازی، عورت کا عورت کے ساتھ اور مرد کا مرد کے ساتھ اختلاط اور لذت پرستی، اس کو انسانی حقوق کے زمرے میں لے آئے ہیں. اور باقاعدہ طور پر یہ شادیاں رسماً کلیسا میں ہو رہی ہیں اور مسلمان بھی کر رہے ہیں، غیر مسلمان بھی کر رہے ہیں. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ابھی تک کتنے مسلمان مرد مردوں سے شادی کر چکے ہیں، کتنے مسلمان عورتیں عورتوں سے شادی کر چکی ہیں. ہر فرقے کے لوگ ہیں اس میں، ہر طبقے کے لوگ ہیں اس میں. اور یہ میں ان کی ذکر کر رہا ہوں جو نیٹ پہ خبر نیوز بن کے تصویر کی صورت میں جو چیزیں نشر ہوئی ہیں. اگر تصدیق کرنی ہوئی تو آپ کو بتا بھی سکتے ہیں کہ کیسے ہوا، یہ کہاں کیا انہوں نے. امریکہ میں باقاعدہ طور پر ایک مذہبی انجمن کے صدر، پریزیڈنٹ، جو مسجد چلاتا ہے اور خمس زکوٰۃ لیتا ہے اور نمائندہ ہے اور فلاں، اس کے بیٹے نے، باپ اور ماں دونوں گئے ہیں چرچ میں، لڑکے نے لڑکے سے شادی کی ہے، وہاں پر چرچ میں جا کر باقاعدہ نکاح ہوا ہے، ازدواجی حقوق ہیں. اور یہ مسلمان، یہ نمائندہ مذہبی، یہ بھی اس میں، اس کا بیٹا ہے اور یہ خود اس میں شریک ہے اور اس خوشی میں شامل ہے. یہ بھی یہاں تک یہ چیز آج سرایت کر چکی اور بہت آگے جا چکی ہے. اوپر ہم نے اس کے ایک پردہ ڈالا ہوا ہے اور اس پردے کے پیچھے، پردے کے نیچے ہمیں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے کہ پردے کے نیچے جو ہو رہا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. آپ اس پہ آنکھیں بند رکھیں. آپ ابھی ملک کے اندر سب سے بڑا جرم قتل و غارت اسی وجہ سے ہوتی ہے. بچوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں اور پھر انہیں قتل کر دیتے ہیں. عورتوں کے ساتھ تجاوز کرتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں. مرد مردوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، پھر آخر میں قتل بھی. قتل و غارت تک یہ سلسلہ پہنچ گیا. سب سے زیادہ پاکستان میں قتل ہونے والے جنسی جرائم کی وجہ سے قتل ہوتے ہیں. بیوی نے شوہر مار دیا آشنا کے ساتھ مل کر، یہ قتل پاکستان میں جائز سمجھا جاتا ہے چونکہ عورتیں کرتی ہیں. چند دن پہلے بھی میں نے اسی بابت، جیسے کوئٹہ میں جو واقعہ ہوا تھا، وہ بھی جنسی جرم تھا. کہ ایک شادی شدہ 5 بچوں کی ماں عورت ایک 6 بچوں کے باپ مرد کے ساتھ چلی گئی، قبائلی عورت. جب واپس آئی تو قبیلے نے اس کو مار دیا، اور پھر اس کے بعد وہ غیرت کے نام پر قتل پر میڈیا کمپین شروع ہو گئی. غیرت کے نام پر قتل کیوں ہوتے ہیں؟ بے غیرتی کے قتل کون سے ہیں؟ بے غیرتی کے قتل یہ ہیں کہ شوہر آشنا کے ساتھ مل کر، اس نے شوہر، بیوی نے آشنا کے ساتھ مل کے شوہر مار دیا، اور ماں باپ بچے کی شادی پہ راضی نہیں تھے تو بچوں نے مشکل حل کرنے کے لیے ماں باپ کو ہی مار دیا. جائیداد کی خاطر ماں باپ مار دیا. آپ اخبار پڑھیں، روزانہ سینکڑوں قتل پاکستان میں ان جرائم کی وجہ سے ہوتے ہیں. باقی عوامل کم ہیں، یہ جنسی جرائم زیادہ ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ یہ ایک بنیادی انسان کے اندر واقعیت ہے، جنسی قوت، جنسی طاقت، جنسی غریزہ، جنسی خواہش، اور اس کے لیے یہ اللہ نے رکھی ہے اور اللہ نے اس کے لیے نظام بھی رکھا تھا. ہم نے جنسی طاقت لے لیا، آ گئی ہمارے اندر، نظام اس کا پسند نہیں کیا، نہ ہی علماء نے تشریح کیا. ظاہر ہر عالم کا اپنا ایک حد ہے. علماء فقہ نے
اس کے بارے میں فقہی بحث کرنا تھی جو نہیں کی، ضروری بحث جو ہونا تھی نہیں کی، لیکن علماء فقہ سے زیادہ علماء سماجیات سے متعلقہ یہ بحث تھی، اور انہوں نے اس بحث کو اسلامی قرآنی دینی بنیادوں پر تدوین کرنا تھا، اور پھر اس میں تقویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے حفاظتی بندوبست، اس حفاظتی نظام کو عملی زمینی شکل میں تشریح کرنا تھا کہ تقویٰ، زمینی تقویٰ جنسی بیرا روی کے مقابلے میں کیا ہے، زمینی تقویٰ جو مجسم نقشے کے ساتھ ہو کہ یہ تقویٰ ہے، یہ حفاظتی بندوبست ہے۔ اس حفاظتی بندوبست میں سب محفوظ ہیں جنسی جرم سے، در عین حال کہ یہ جنسی جرم بننے سے پہلے یہ جنسی قوت ایک تعمیری قوت کے طور پر انسان کے اندر ہے، نظم و نظام کے اندر آئے تو یہ انسان کی شخصیت پر بھی مثبت اثرات چھوڑتی ہے اور انسانی سماج پر بھی، لیکن اگر یہ بے نظم ہو جائے پھر یہ انسان کی شخصیت کے لیے بھی تباہ کن ہے اور انسان کے سماج کے لیے بھی تباہ کن ہے۔ ابھی خطبے کی حد تک جتنا ممکن ہوا مقدور اس طرف قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں بیان کریں گے، بحث کریں گے، اور پھر قرآن کی آیات کی تشریح کے طور پر روایات ہیں فراوان اس نظام کی تشریح میں اور اس نظم و تقویٰ کی تشریح میں، وہ بھی انشاءاللہ مقدور بھر آپ کی خدمت میں عرض ہوں گی۔ یہ تقویٰ کا سب سے اہم میدان ہے، چونکہ جنسی شعبہ زندگی سب سے زیادہ الجھا ہوا ہے، اس سے زیادہ الجھن کسی اور شعبے میں نہیں ہے، بلکہ یہ جو گھریلو تعلقات ہیں، اکثر گھریلو جھگڑے ہیں میاں بیوی کے، اور یہ بسا اوقات کھول کے باہر بھی آ جاتے ہیں، خاندان میں آ جاتے ہیں، خاندان والے بیٹھ کر وہ جھگڑے کی بنیاد ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہاں ہے، اور میاں بیوی صحیح کھل کے بیان بھی نہیں کر سکتے کہ کیا اصل وجہ کیا ہے، کیوں جھگڑا ہے ان کے طرف، وہ دوسری چیزیں بہانے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ مثلا شوہر کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ فلاں کام نہیں کرتی، حالانکہ اس پر نہیں ہے اعتراض اس کو، یا بیوی کو اعتراض ہے یہ شوہر فلاں کام مجھے اپنے ماں باپ کے گھر نہیں لے کے جاتا، ماں باپ کے گھر سے تو اگر ماں باپ کے گھر میں رہنا تھا تو اس کے گھر میں کیوں آئی ہے تو، اور اس کے گھر میں آئی ہے تو کسی رشتے کے ساتھ آئی ہے۔ اب اصل وجہ یہی ہوتی ہے، یہ 99% اگر میں کہوں مبالغہ ہو جائے گا تو تھوڑی چھوٹ دے کے میں کہتا ہوں 90% گھریلو جھگڑے ان کی بنیاد میں یہی بے نظمی ہے، جنسی زندگی میں بے نظمی میاں بیوی کی یہ بڑے بڑے جھگڑے ان کے اندر پیدا کر دیتی ہے، اور جس کی وجہ سے بہت نفسیاتی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، گھریلو الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، سماجی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، خاندان لڑ پڑتے ہیں اور پھر جدائیاں ہو جاتی ہیں، دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور آپس میں بھائی بہن ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہیں، جبکہ اصل مشکل اتنی نہیں تھی۔ اس کو اگر ہم منظم کر لیتے، آرگنائز کر لیتے، قرآنی ڈسپلن میں لے آتے تو یہ معاشرہ بڑا آسودہ ہوتا، بڑا خوشی ہوتا، خوشی خوشی سے زندگی گزر رہی ہوتی، یعنی میٹھی زندگی گزر رہی ہوتی، لیکن رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں یہ بڑی الجھن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو توفیق تقویٰ عطا فرمائے،